اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں 2 رکوع اور 18 آیات ہیں۔ ایک بڑی پیاری بات یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الذین آمنو، یہ الفاظ 89 مرتبہ قرآن کریم میں آئے، 5 مرتبہ اس ایک صورت میں آئے، حالانکہ آیات 18 ہیں، اور 5 ہی مرتبہ اللہ کا تقوی اختیار کرنے کا ذکر ہے۔ اللہ کا تقوی، روزے کا حاصل تقوی، پوری زندگی کا روزہ تقوی، گناہوں سے بچنا۔ تو 5 مرتبہ یا ایھا الذین آمنو کے انداز میں خطاب ہے، اور 5 مرتبہ تقوی کا ذکر بھی اس صورت میں آیا ہے۔ ترتیب کیا چلی آ رہی ہے؟ سورہ محمد میں صلی اللہ علیہ وسلم قتال کا ذکر تھا، سورہ فتح میں حضور کے مشن کا ذکر آ گیا صلی اللہ علیہ وسلم، فتح مکہ کی طرف اشارتاً بات ہوئی، جب دین غالب ہو جائے گا تو اسلامی ریاست وجود میں آ جائے گی۔ اب اسلامی ریاست اگر قائم ہو تو اس کے لیے اصولی ہدایات کیا ہیں، یہ بڑا پیارا مقام ہے اس تعلق سے۔ تو اسلامی ریاست کے لیے چند اصولی ہدایات، اسلامی ریاست میں رہنے والے مسلمان، ان کی بانڈنگ کیسے مضبوط ہوگی، ان کا تعلق کیسے مضبوط ہوگا، اس کا تذکرہ۔ کیا شے مسلمانوں کے دلوں کو پھاڑ دیتی ہے، انتشار میں لے جاتی ہے، کیوس پیدا کر دیتی ہے، ان باتوں سے بچنا چاہیے، ان کا تذکرہ بھی آئے گا۔ پھر ایک اسلامی ریاست اگر قائم ہوگی تو اس دنیا میں قائم ہوگی، دنیا میں اور لوگ بھی تو رہتے ہیں، دیگر مذاہب والے، دیگر اقوام، دیگر مذاہب والے، تو عالمگیر سطح پر اگر ایک معاشرہ قائم ہونا چاہیے تو اس کی بیسس کیا ہوں گی، سارے انسانوں کو کیسے جوڑا جا سکتا ہے، کمال کی بات ہے، اس کی بیسس کیا ہوں گی، یہ ذکر بھی اس صورت میں ہمارے سامنے آئے گا انشاءاللہ۔ اور ہاں، ایک ہے کہ اسلامی ریاست میں شہری کس کو مانا جائے گا، واقعتاً جو کلمہ پڑھنے والا ہوگا۔ کیوں؟ اسلامی ریاست کی اصل اصول والی بات کیا ہے، اللہ کی حاکمیت اور کتاب و سنت کی بالادستی۔ تو اولاً سٹیزن شپ کس کو ملنی چاہیے، جو اللہ کو ماننے والا ہو، اولاً تو اس کے لیے نمبر 1۔ لیکن جب وہ مقام آئے گا تو دلوں میں جھانکنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ دنیا میں تو ہم اس کو مسلمان مانیں گے جو کلمے کا اظہار کر لے، لیکن اللہ کیسے زبان کا اقرار کافی نہیں، دل کی تصدیق بھی ضروری۔ وہ دل کی تصدیق والا ایمان کیسا ہوتا ہے اور اس کے ثمرات اور نتائج کیسے ہوتے ہیں، یہ بات بھی اس سورہ حجرات میں ہمارے سامنے آئے گی۔ 18 آیات میں بہت ساری باتیں آ رہی ہیں انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام سے آگے نہ بڑھو، واتقوا اللہ، اور اللہ کے نافرمانی سے ڈرو، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ خوب سننے والا، خوب علم رکھنے والا ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے نہ بڑھو، کس معاملے میں؟ ہر معاملے میں، کوئی خاص نہیں، تمام معاملات میں ٹاپ پر اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کا معاملہ رہے گا۔ جیسے ایک بندہ مومن فردن انفرادی سطح پر، انڈیویجول کیپیسٹی میں وہ پابند ہے کہ اپنے معاملات میں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے تابع رہے، اسی طرح ایک اسلامی ریاست قائم ہوگی تو وہ بھی پابند ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے تابع رہے، اور اس کے لیے جد و جہد کرنا ہمارا فرض ہے، اس کے لیے کھڑا ہونا ہمارا فرض ہے۔ ہم روٹی کپڑا مکان کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، بجلی گیس پانی کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اپنے انکم ٹیکس کا ریٹ کم کروانے کے لیے، سیلز ٹیکس کا ریٹ کم کروانے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ تو اللہ کا دین کو بے سہارا ہے کہ اس کے ہم کھڑے نہ ہوں، اللہ کا دین لاوارث ہے اس کو ہم چھوڑ دیں، اللہ کا دین یتیم ہے کہ اس کے تقاضے کے لیے کھڑے نہ ہو۔ You must build up the pressure، لیکن وہ ڈیولپ کریں جو خود اللہ کے دین پر عمل تو کریں۔ کس منہ سے اللہ کی مدد مانگوں گا باہر کھڑے ہو کر، اگر میں اپنے 5-6 فٹ کے وجود پر دین کو قائم نہیں کر رہا تو ادھر سے بات چلے اور ادھر تک ہم نے جانا ہے، یہ کلیئرٹی رہے۔ تو پہلا اصول، اسلامی ریاست میں بالادستی ہوگی اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی، باقی سب نیچے، جو کرنا ہے کرو۔ ٹاپ پر ایک بات طے کر لو، کوئی چیز کتاب و سنت کے خلاف نہیں ہوگی، عملاً نہیں ہوگی، یہ نہیں صرف لکھا ہوا ہو۔ تو یہ ہے اصل اصول، اپنے معاملات کو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھاؤ، واتقوا اللہ، اور اللہ کی نافرمانی سے ڈرو، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آوازیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر بلند نہ کرو، اپنی آوازوں کو نبی علیہ السلام کی آواز پر بلند نہ کرو، وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ، جی
وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، اور ان کے ساتھ بات کرنے میں آواز اونچی نہ کرو جیسے کہ تم ایک دوسرے سے بلند آواز سے بات کرتے ہو، ورنہ کیا ہوگا؟ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، ایسا نہ ہو کہ کہیں تمہارے اعمال برباد ہو جائیں اس حال میں کہ تمہیں شعور بھی نہ ہو۔ بہت توجہ سے سنیے، یہ قرآن کریم میں سب سے زیادہ حساس ترین آیت ہے، حساس ترین، موسٹ سینسٹیو ورس آف دا قرآن ریگارڈنگ واٹ؟ رسول اللہ کی رسپیکٹ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ علیہ السلام کا ادب اور احترام، اس کے اعتبار سے پورے قرآن پاک کی سب سے زیادہ حساس ترین آیت ہے۔ تمہاری آواز نبی کی آواز سے اوپر نہ چلی جائے، اور ان کے سامنے ایسے باتیں نہ کرو جیسے آپس میں ایک دوسرے سے کر لے تو لائٹ موڈ میں آوازیں بلند ہو جاتی ہیں، قہقہے بھی لگاتے ہو، لوس قطعاً نہیں، پیغمبر ہیں، اللہ کے رسول ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، ادب اور احترام لازم ہے۔ صحابہ they were great people، ایک صحابی کی آواز قدرتی طور پر بلند تھی، قدرتی طور پر ان کی آواز بلند تھی، اور انہیں گھر میں قید کر لیا، جماعت کی نماز میں آنا چھوڑ دیا۔ رسول اللہ نے دیکھا نہیں نظر آ رہے، پوچھا بھی کہاں ہے؟ کہہ رہا حضور میری تو آواز ویسے ہی تیز ہے، بعض لوگوں کی آواز قدرتی طور پر، میں مسجد آیا، کہیں آپ کسی سے کلام کرے اور میں کسی سے بات کر رہا ہوا اور میری آواز بلند ہوگی تو میری تو نیکیاں برباد ہو جائیں گی۔ اللہ کے رسول نے بلوایا، بھائی تم تو آؤ، تمہارے لیے نہیں ہے یہ۔ لیکن ان کا حساسیت کا معاملہ کیا تھا؟ اس آیت کے بعد حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما بہت دھیمی انداز سے، بہت دھیمی آواز میں حضور کے ساتھ کلام کرتے تو حضور فرماتے ابو بکر تھوڑی آواز بلند کیجئے، عمر تھوڑی آواز بلند کرو اپنی۔ یہ ہے صحابہ کا فوری طور پر اس پر عمل کا معاملہ۔ ہمارے اعتبار سے بہت ساری باتیں ہیں، قرآن کا ادب ہے نا، توجہ سے سننا، حضور کا بھی ادب ہے، جب رسول اللہ علیہ السلام کی حدیث پیش کی جائے توجہ سے سننی چاہیے، توجہ اور ادب کے ساتھ سننی چاہیے۔ روضہ رسول پر حاضری ہو، اللہ ہم سب کو عطا فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں بھی ادب، وہاں بھی آیت لکھی ہوئی، یہ آیت لکھی ہوئی ہے، روضہ رسول پر بھی ادب رہے، بلکہ پوری مسجد نبوی میں ادب رہے، آواز بڑی دھیمی ہونی چاہیے۔ اور ہمیں مکہ مکرمہ اور مدینہ شریف کے مزاج کا بھی اندازہ ہو جاتا ہے، مکہ مکرمہ میں جلال زیادہ ہے، مدینہ شریف میں جمال زیادہ ہے، یہ دل کی باتیں ہیں۔ بہرحال تو یہ روضہ رسول کا معاملہ ہوا علیہ السلام۔ کبھی ہماری گفتگو ہو گئی، آپ اور میں ڈسکشن کر رہے ہیں، کوئی بات آپ نے رکھ دی، کوئی بات میں نے رکھ دی، پھر آپ نے ایک حدیث پیش کر دی اپنے موقف کے لیے، میرا فرض ہے کہ میں خاموش ہو جاؤں۔ کیوں؟ اب آپ نے اپنی بات نہیں رکھی، کس کی بات رکھ دی؟ حضور کی بات، میں خاموش ہو جاؤں، اس پر میں بات نہ کروں۔ بعد میں دیکھ لوں گا کہ حدیث اوتھینٹک ہے کہ نہیں، اس معاملے سے ریلیونٹ ہے، وہ بعد میں دیکھ لوں گا، اس وقت میرے ایمان کا تقاضا میں خاموشی اختیار کروں۔ پھر آپس میں جیسے باتیں کرتے ہو لائٹر موڈ میں، بے ادبی ہو جاتی، ہلکا پھلکا انداز، کبھی سلینگ نہیں، حضور کے معاملے میں یہ نہ کرنا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے ذیل میں بہت ساری باتیں، حضور کی نعت شریف پیش کی جائے تو الفاظ کا چناؤ بہترین ہونا چاہیے، بازاری قسم کے الفاظ، عشق و محبت کی داستانوں کے گھٹیا الفاظ، معاذ اللہ، یہ حضور کے لیے استعمال نہیں ہونے چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر وہ جو ہلے گلے کا انداز کانسرٹس کے اندر ہوتا ہے، یہ نعت رسول مقبول کا انداز، معاذ، یہ بے ادبی ہے۔ اور تمام مکاتب فکر کے علماء، ارریلیونٹ کس مکتب فکر کے، سب اس سے اتفاق کرتے ہیں کہ یہ باتیں غلط ہیں۔ موسیقی کی دھنیں سجائی جا رہی ہیں اور موسیقی پر جو نعت رسول مقبول پیش کی جا رہی ہے، غلط بات ہے۔ اور حد یہ ہو گئی کہ 12 ربیع الاول کے جلوس ہوتے ہیں، چوراہوں پر لڑکیوں کو تیار کر کے بٹھاتے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اور سب دیکھ رہے ہیں یہ کیا بکواس ہے۔ پیغمبر کا ادب کہاں گیا؟ پیغمبر کی بات بیان بھی کرو، ذکر بھی کرو تو پورے ادب کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بہت سارے پہلو ہیں۔ دو باتیں ذرا دل سے سوچیں، حضور کی تعلیم، حضور کی سنت، حضور کا عمل، حضور کا حکم سامنے آ جائے اور بندہ کسی اور چیز کو ترجیح دے، حضور کی تعلیم، حکم، تقاضا سامنے آ جائے اور بندہ کسی اور چیز کو ترجیح دے تو یہ بھی آواز سے آواز اوپر چلے جانے والی بات ہے۔ آج ہمارے ہاں نوجوانوں کو، میں نے پہلے بھی ذکر کیا، لڑکیوں کی طرح وہ فیشیل کراتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کچھ بنواتے ہیں، مجھے تو پتہ نہیں، بندے پہنتے ہیں، چوڑیاں پہنتے ہیں، بینڈز پہنتے ہیں، نیل پالش لگاتے ہیں، لڑکیوں کی طرح ناخن بڑھاتے ہیں۔ اور بھائی لعنت کی ہے رسول اللہ علیہ السلام نے، لعنت کی رسول اللہ علیہ السلام نے ان مردوں پر جو عورتوں کی شکل و صورت اختیار کریں اور ان عورتوں پر جو مردوں کی شکل و صورت اختیار کریں۔ حضور کی لعنت کا کیا مطلب ہے؟ تو اب یہ حرکت نہیں کر سکتے مسلمان نوجوان، ہاؤ از اٹ پاسبل؟ بہرحال تو اگر معاملات زندگی میں حضور کی تعلیم موجود ہے، اس کو چھوڑ کر کچھ اور، تو یہ بھی بے ادبی ہے بھائی۔ اور آخری بات اور مزید دل سے سنیں، حضور کی زندگی کس کام میں لگی ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ 40 سال تک تجارت ہو رہی تھی نا، بہترین تجارت ہو رہی تھی،
بہترین نفع آ رہا تھا، نفع غربا میں تقسیم ہوتا تھا، یتیموں پر جاتا تھا، بیواؤں پر، یہ بھی سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے۔ لیکن 40 سال کے بعد تو تجارت چھوڑ دی حضور نے۔ ہم معاش نہ چھوڑے، یہ نہیں کہہ رہا میں، رخ زندگی صحابہ نے تو کمایا ہے نا، صحابہ نے بزنس بھی کیا ہے، رخ زندگی تو چیک کریں۔ حضور کا مشن طائف میں، ہجرت کی رات میں، بدر اور احد میں، فتح مکہ کے موقع پر، احزاب کے موقع پر ہمیں دکھائی دیتا ہے نا حضور کا مشن یہ اور محنت یہ تھی۔ میرا مشن کیا ہے؟ میری محنتیں کدھر لگ رہی؟ میری محنتیں وہ ہیں جو حضور کی تھی، میرا مشن وہ ہے جو حضور کا تھا، میری وریث پریشانیاں وہ ہیں جو حضور کی تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ چیک کر لیجئے گا۔ تو بالکل آخری بات میں نے عرض کی ہے اور دل سے عرض کر رہا ہوں میں، ادب بہت بڑی بات ہے۔ تو یہ ادب کا تقاضا نہیں کہ حضور کا جو مشن ہے وہ میرا بھی ہو۔ حضور کی محنتیں کہاں، میں کہیں اور، حضور کا مشن یہ، میں کہیں اور، میرا ویژن، میرا مشن، میرے ٹارگٹس کچھ اور، تو میں چھوٹا آدمی ہوں، میرے نزدیک یہ بے ادبی ہے۔ حضور صحابہ کی جانیں دے رہے، تم بیٹھے ہوئے آرام کرو، حضور کا خون بہ رہے تم بیٹھے آرام کرو، حضور دین کے لیے کھڑے تم بیٹھ کے کچھ اور چیزوں کے لیے کھڑے ہو جاؤ، بے ادبی نہیں ہے؟ اللہ اکبر۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آوازیں نبی علیہ السلام کی آواز پر بلند نہ کرو۔ ولا تجہروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، اور ان کے ساتھ بات کرنے میں اونچی آواز سے بات نہ کرو، كجهر بعضكم لبعض، جیسے کہ تم ایک دوسرے سے بلند آواز سے بات کرتے ہو۔ ام تحبط اعمالکم، ایسا نہ ہو کہ کہیں تمہارے اعمال برباد ہو جائیں، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں شعور بھی نہ ہو۔ ایک آخری بات ریاست کے حوالے سے، ہر ریاست میں کوئی ہیرو ہوتا ہے، قومی ہیرو ہوتا ہے نا، اس کی تصویریں لگائی جاتی ہیں، اس کا گیٹ اپ ہوتا ہے، اس کی کوٹیشنز ہوتے ہیں، اور اس کو بیان کر کے قوم کو جوڑا جاتا ہے۔ ہمیں کسی ہیرو کی ضرورت نہیں۔ حضور کی ذات میں عالمگیر سطح کے لیے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ ہمارے پاس موجود، اور ایسٹ ویسٹ سب جگہ کے مسلمانوں کو سنت جوڑتی ہے۔ بچہ پیدا ہوگا سب 7ویں دن عقیقہ کریں گے، سبحان اللہ۔ میت ہوگی سب جنازہ پڑھیں گے، دفنائیں گے، سبحان اللہ۔ رمضان آئے گا روزے رکھیں گے، سبحان اللہ۔ زمین کے کسی بھی کونے پر ہوگا، بیت اللہ شریف مسجد حرام کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرے گا، ظہر کے 4 ہی فرض ادا کرے گا، 5 نہیں پڑھے گا، کوئی نہیں پڑھے گا 5، مغرب کے 3 پڑھے گا، 4 کوئی نہیں پڑھے گا۔ یہ کون جوڑتا ہے؟ یہ سنت رسول نے جوڑا۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت دے جو کہتے ہیں کہ حدیث سے اختلاف پیدا ہوتا ہے، سنت سے اختلاف پیدا ہوتا ہے۔ اختلاف میں ایک حسن ہوتا ہے، وہ اپنی جگہ پر ہے، بیسکس کلیئر ہیں، بیسکس کلیئر ہیں۔ پوری دنیا کا مسلمان 7 بچہ پیدا ہوگا، وہ 7ویں دن عقیقہ کرے گا، نکاح کے موقع پہ کچھ آیات پڑھ کر تلاوت کروا لی جائے گی، یعنی دعا کروا لی جائے گی، میت کا موقع ہوگا جنازہ۔ یہ کس نے بتایا ہمیں؟ یہ کون جوڑ رہا ہے؟ یہ حضور کی سنت ہمیں جوڑ رہی۔ تو ہمیں کسی آرٹیفیشلی ہیرو شپ کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے محمد مصطفیٰ کریم کی صورت میں ہمیں پوری امت کو جوڑنے کے لیے اسوہ حسنہ عطا فرما دیا۔ یہ وہ ریاستی سطح والی باتیں تھیں جو خاص 2 ہدایات ہمارے سامنے آ گئیں۔ اب حضور کے احترام پر مزید آگے باتیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، بے شک جو لوگ رسول اللہ علیہ السلام کے سامنے اپنی آوازوں کو دھیما رکھتے ہیں، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے پرکھ کر خالص کر لیا ہے۔ ہاں، دل میں تقوی ہوگا تو حضور کا ادب ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم، اور اگر حضور کا ادب نہیں ہے تو پھر دلوں میں تقوی نہیں۔ یہ اللہ کرائٹیریا بتا رہا ہے۔ فرمایا کہ لہم مغفرۃ و اجر عظیم، ان کے لیے بخشش اور بہت بڑا اجر ہے۔ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، اے نبی علیہ السلام، بے شک جو لوگ آپ کو حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں ان میں سے اکثر عقل نہیں رکھتے۔ حجرہ کمرے کو کہتے ہیں ہمارے ہاں، ہم لوگوں کے یہاں حجرہ کمرے کو کہتے ہیں۔ حجرے کی جمع حجرات، سورت کا نام بھی الحجرات۔ اماں عائشہ سے پوچھیں کہ کتنے بڑے محلات تھے حضور کے علیہ السلام۔ ہاں، میری اور آپ کی ماں اماں عائشہ فرماتی ہیں جب رسول اللہ رات کا قیام کرتے، قیام اللیل تہجد، اور سجدے میں ہوتے تو سجدہ بھی بہت طویل ہوتا، تو میں اپنی ٹانگ کو سیدھا کر لیتی، اور جب اللہ کے رسول طویل سجدہ کر کے طویل قیام کی طرف جاتے، یعنی میں اپنی ٹانگ کو کھڑا کر لیتی، معاف کیجیے گا، میں اپنی ٹانگ کو کھڑا کر لیتی جب حضور سجدے میں ہوتے، اور جب حضور سجدے سے قیام میں جاتے میں اپنی ٹانگ کو سیدھا کر لیتی۔ یہ لیونگ اسٹینڈرڈ ہے ہماری ماؤں کا۔ ایسا بھی ہوا کہ ہاتھ بلند ہو تو چھت کو بھی لگ جائے، ایسا بھی ہے۔ اور ایسا بھی کہ کئی مرتبہ حضور فجر کے بعد گھر میں آئے تو ناشتہ پیش کرنے کے لیے امت کی ماؤں کے پاس کچھ نہ ہوتا تھا،
اور ایسا بھی لیونگ اسٹینڈرڈ ہے کہ کبھی اس گھر میں زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی، اتنا مال کبھی جمع نہ ہوا کہ زکوٰۃ دی جائے۔ ہم بھی غور کر لیں، خواتین بھی غور کر لیں، سامنے تو رکھیں۔ ہم بڑے اچھے لوگ، ہمیں مسئلے بتا جی مال ہوگا تو زکوٰۃ بھی دی جائے گی، کس نے منع کیا مال رکھے؟ مال ہوگا تو وراثت تقسیم ہوگی، کس نے منع کیا ہے؟ ہم نے مسائل بیان کیے یہاں پر، کون منع کر رہا ہے؟ اصول تو سامنے رکھیں، ٹارگٹ تو سامنے رکھیں، اور قریب سے قریب تر ہونے کی کوشش تو کریں۔ کیا لیونگ اسٹینڈرڈ تھا حضور کا اور حضور کے گھرانوں کا، ان حجرات کا ذکر ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ بہرحال اللہم صلی وسلم۔ جی، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، بے شک اے نبی علیہ السلام جو لوگ آپ کو حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں ان میں سے اکثر عقل نہیں رکھتے۔ کچھ نئے لوگ مسلمان ہوئے قبیلے کے، وہ دوپہر کے وقت میں آگے، حضور کے آرام کا وقت تھا، قیلولہ جسے ہم کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے باہر سے پکارنا شروع کر دیا، یا محمد اخرج الینا، یا محمد اخرج الینا، اے محمد باہر آئیے، اے محمد باہر آئیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ نئے نئے لوگ تھے، ابھی ادب نہیں سیکھا تھا، ان کو توجہ دلائی گئی ہے۔ فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اور اگر بے شک وہ لوگ صبر کرتے یہاں تک کہ اے نبی علیہ السلام آپ خود ان کی طرف باہر تشریف لے آتے تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا۔ اللہ غفور رحیم، اور اللہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ حضور کے آرام کا خیال رکھو، وہ خود تشریف لے آئیں، یہ تمہارے حق میں بہتر ہوتا، تم صبر کرتے تمہارے لیے اچھا ہوتا۔ واللہ غفور رحیم، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اب اگلی آیت میں افواہوں کی روک تھام کے حوالے سے رہنمائی، یعنی سنی سنائی باتوں کو آگے نہ بڑھا دیا کرو۔ اس کا تذکرہ کیوں؟ جنگی حالات بھی تو ہے نا، بدر ہو چکا، احد ہو چکا، احزاب کا معاملہ ہو گیا، ابھی صلح حدیبیہ کا ذکر ہم نے پڑھ لیا، اس کے بعد اور معاملات بھی آئیں گے۔ تو خبریں بلا تحقیق آگے نہ نشر کرو، باتیں بلا تحقیق آگے نہ بڑھاؤ، اس سے انتشار پیدا ہوتا ہے، یہی معاشرے میں کیوس اور انتشار پیدا کرتا ہے۔ فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، ان جاءکم فاسق بنبأ، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق شخص کوئی اہم خبر لے کر آئے، یہاں اہم خبر مراد ہے، فتبینوا، تو خوب تحقیق کر لیا کرو، ان تصیبوا قوما بجہالۃ، ایسا نہ ہو کہ تم لا علمی میں کسی قوم کو نقصان پہنچا بیٹھو، لا علمی میں تم کسی قوم کو نقصان پہنچا بیٹھو، فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، پھر تم اپنے کیے پر پچھتاتے رہ جاؤ۔ یعنی کوئی اہم خبر آئے تو تحقیق کر لو۔ یہاں اس آیت کے پس منظر میں ایک دو واقعات بھی ہیں۔ کسی صاحب کو حضور نے ایک علاقے میں بھیجا، ان کو کچھ غلط فہمی ہو گئی، انہوں نے آ کے کچھ انفارمیشن دی جو کہ غلط تھی، حضور نے فردر تحقیق کروائی، پتہ چلا انفارمیشن غلط تھی، ورنہ اس علاقے کے لوگوں کے خلاف اقدام ہو جاتا تو کتنا بڑا نقصان ہوتا۔ اہم خبر آئے بھائی اس کو خوب تحقیق کر کے پھر آگے بڑھاؤ۔ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ، پھر تم اپنے کیے پر پچھتاتے رہ جاؤ گے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، اور جان لو تمہارے درمیان اللہ کے رسول موجود ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جیسے سورہ فتح کے آخر میں محمد الرسول اللہ ایک شان کے ساتھ الفاظ ہیں نا، یہاں بھی ایک شان کے ساتھ الفاظ ہیں، وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، جان لو تمہارے درمیان اللہ کے رسول موجود ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں کسی کے والد بھی ہیں، کسی کے دوست بھی ہیں، کسی کے سسر بھی ہیں، کسی کے داماد بھی ہیں، کسی کے کزن بھی ہیں، یہ رشتے بجا، مگر ان کی اصل حیثیت کیا ہے؟ اللہ کے رسول۔ ہمارے آپ کے لیے کیا ہے؟ دنیا جہاں کی ہم باتیں کر رہے ہیں، بٹ وین کمز ٹو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بی سیریس۔ اور جب کلام کیا جائے، جیسے بات آئی حضور کی نعت شریف بھی پیش کرنی ہے ادب اور احترام کے ساتھ، ان کا ذکر بھی کرنا ہے ادب احترام کے ساتھ، اور ان کی اصل حیثیت کیا ہے؟ وہ اللہ کے رسول ہیں۔ آگے آئے گا جو فرماتے وہ اللہ کے حکم کے مطابق، پیچھے آتا رہا جو کرتے ہیں وہ اللہ کے حکم کے مطابق۔ تو بی سیریس when it comes to Prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا کہ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، اور جان لو تمہارے درمیان اللہ کے رسول علیہ السلام موجود ہیں، لَيُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ، اگر وہ بہت سے معاملات میں تمہارا کہا مانے تو تم ضرور مشکل میں پڑ جاؤ گے۔ یہ بھی بڑا قیمتی جملہ، اگر بہت سے معاملات میں تمہاری بات مانے تم مشکل میں پڑ جاؤ گے، بہتر ہے تم ان کی مانو۔ ان کا عالم کیا ہے؟ سورہ توبہ کے آخر میں عزیز علیہ ما عنتم، جو تم پر مشکل آئے، یہاں لعنتم ہے نا، وہاں عنتم ہے، تم پر جو مشکل آئے ان کو گراں گزرتی ہے،
حریص علیکم تمہاری بھلائی کے خواہش مند ہیں، بالمؤمنین رؤوف رحیم ایمان والوں پر شفقت فرمانے والے، رحمت فرمانے والے ہیں۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 107 وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، آپ کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ تو حضور کی تعلیم، حضور کا اسوہ، حضور کا حکم، حضور کی محنت، اسی میں خیر ہے ہمارے لیے۔ اپنے آپ کو ان کے تابع کرو، نہ کہ یہ کہ تمہاری خواہش پر وہ عمل کریں۔ اب آج کے اعتبار سے ایک اور نکتہ، ان کو چھوڑ کر اپنی مانو گے، ان کو چھوڑ کر اپنی خواہشات کی پیروی کرو گے تو مشکل میں ہی پڑو گے، سیدھی سی بات۔ آدھے مسئلے ہمارے کچھ چند بنیادی حدیثوں سے پورے ہوتے ہیں اور آدھے مسئلے حضور کے اسوہ کو سامنے رکھنے سے ہوتے ہیں۔ آج گھریلو زندگی برباد ہو رہی ہے اسی کہ محمد مصطفیٰ کی گھریلو زندگی سامنے نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بیواؤں سے نکاح کو ہمارا معاشرہ کیسا سمجھتا ہے ہمیں پتہ ہے، دوسری تیسری شادی کو ہمارا معاشرہ کیسا سمجھتا ہے ہمیں پتہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ تو دو مثالیں ہیں، یہی مشکل لگتی ہیں، لیکن بہت ساری باتیں تو ان کو چھوڑ کر اپنی چلاؤ گے مشکل پڑے گی۔ یہاں کیا فرمایا، لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم، اگر وہ بہت سے معاملات میں تمہارا کہا مان لیں تو تم ضرور مشکل میں پڑ جاؤ گے۔ ولکن اللہ حبب الیکم الایمان، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایمان کو تمہارے لیے محبوب بنا دیا۔ یہ صحابہ کرام کی پھر عظمت کا بیان ہے، اللہ نے تمہارے لیے محبوب بنا دی ایمان کو۔ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اللہ نے ایمان کو تمہارے دلوں میں مزین فرما دیا۔ ادھر 1400 کا ذکر تھا نا، کہاں؟ سورہ فتح میں۔ یا پوری جماعت کا ذکر ہے حضور کی، وہ اصحاب شجرہ تھے، یہ جماعت صحابہ ہے پوری، اور اللہ ان کے ایمان کی گواہی دے رہا ہے۔ سو کہ دلوں میں اللہ تعالیٰ نے مزین کر دیا، دل والے ایمان کا بیان آگے بھی آئے گا۔ تو اللہ نے تمہارے لیے محبوب بنا دی ایمان کو، اللہ نے تمہارے دلوں میں مزین فرما دیا۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور تمہارے نزدیک کفر، فسق اور نافرمانی کو قابل نفرت بنا دیا۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تمہارے نزدیک کفر کرنا، فسق کرنا، نافرمانی کرنا اسے قابل نفرت بنا دیا۔ ہاں ہم مانتے ہیں، ذکر بھی آیا، صحابہ کرام کی خطاؤں کا ذکر بھی ملتا ہے، اللہ نے معاف فرمایا ہے، اور معافی کے اعلانات ہم پڑھائیں قرآن پاک میں۔ اب جو انگلیاں اٹھائے صحابہ کرام پر، اپنے ایمان کی خیر منائے، اللہ قیامت تک کے ان کے ایمان کی گواہی دے، اور کوئی کھڑا ہو کر معاذ اللہ، کچھ لوگ کھڑے ہو کر معاذ اللہ بد کلامی کرے، اپنے ایمان کی خیر منائے۔ اولئک هم الراشدون، یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ فضل من اللہ و نعمہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فضل اور اس کی نعمت ہے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ خوب علم رکھنے والا، خوب حکمت والا ہے۔ اب ایک اور ہدایت آ رہی ہے، مسلمانوں کے درمیان اگر نزاع اور جھگڑا پیدا ہو جائے تو ان کے درمیان صلح کرائی جائے۔ عرض کیا تھا کہ سورہ حجرات میں اسلامی ریاست کے لیے اصول رہنمائی بھی ہے اور امت کو جوڑنے والی باتوں کا ذکر ہے، ان کی بانڈنگ کیسے مضبوط ہوگی، یہ رشتہ کیسے مضبوط ہوگا، اس کے لیے ہدایات آ رہی ہیں۔ فرمایا وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اور اگر ایمان والوں میں سے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو ان دونوں کے درمیان صلح کرا دو۔ سبحان اللہ، ایمان والے کہا ہے اللہ تعالیٰ نے، ایمان والوں کے دو گروہ آپس میں جنگ کرنے پر آ گئے، لڑ پڑیں تو ان کے درمیان صلح کرا دو۔ بھائی بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو پتہ چلا کہ ایمان والوں کے درمیان جنگ بھی ہو سکتی ہے، اچھی بات نہیں لیکن ہو سکتی ہے، اس سطح پر معاملہ آ سکتا ہے، اختلافات ایسے بڑھ سکتے ہیں جو کہ نہیں ہونا چاہیے مگر ہو سکتا ہے، لیکن تب بھی قرآن کہہ رہے وہ ایمان والے ہیں۔ میں پھر دل سے عرض کر رہا ہوں، ہم تو برابر والے کے ہاتھ اور کو اوپر نیچے دیکھتے ہی پتہ نہیں کس شک میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ کون میرے برابر میں کھڑا ہے۔ آمین ذرا زور سے کہہ دے کوئی آہستہ کہ ہم ٹینشن میں آ جاتے ہیں، رفع دین ایک دفعہ کرے یا 3 دفعہ کرے پریشان ہو جاتے ہیں، ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ وہ کس بات پہ پریشان ہو رہے ہو؟ ہم نے تو کن کن چیزوں کو سمبل بنا دیا ہے، ایون اگر آپ برا نہ مانے تو مونچھوں کے انداز کو بھی ہم نے سمبل بنا دیا، فلاں ٹائپ کی مونچھیں تبلیغی جماعت کی، فلاں ٹائپ کی یہ بریلوی حضرات کی، فلاں ٹائپ کی یہ اہل الحدیث کی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ اشارہ بالسباب، حدیث میں انگلی کا اشارہ کرنا تحیات میں، اس اشارے پر بھی یہ دیوبندی ہے، یہ بریلوی، یہ اہل حدیث ہے۔ اللہ اکبر، اور اس پر 100 پیجز کی کتابیں ہیں، 100 پیجز کے مناظر ہیں، اور وکٹری کے نشانات ہم نے فلاں کو ہرا دیا۔ امت کا بیڑا غرق ہو رہا ہے، اقصیٰ کی حفاظت ہم نہیں کر پا رہے، اپنے بھائیوں کو بچا ہم نہیں پا رہے، اور اس پر آج امت کو لڑایا جا رہا ہے۔ وہی بات ہے، ویژن چھوٹا ہوتا ہے نا، بلکہ آج وہ جملہ نے دل میں یاد دلایا تھا مجھے، چھوٹا دماغ چھوٹا ہی سوچتا ہے، بڑا دماغ بڑا سوچتا ہے۔ قرآن بہت بڑا کلام ہے، حضور کی امت بہت بڑی امت ہے، یہ دین بہت بڑا دین ہے، اس کا مشن بہت بڑا مشن ہے،
اس کے ماننے والوں کا دماغ چھوٹا. میں بار بار کہہ رہا ہوں اسلام و کفر پہ کوئی کمپرومائز نہیں. مسلمان ہیں اسلام کے ماننے والے ان کی ہم بات کر رہے ہیں. تو ایمان والے لڑ بھی سکتے ہیں بھائی, یہ نوبت بھی آ سکتی ہے, لیکن باقی لوگ کیا کریں؟ فاصلحوا بینہما, ان دونوں کے درمیان صلح کرا دو. ایڈنگ ٹو دی فائر والی بات نہ ہو, آگ کو اور بھڑکانے والی بات نہ ہو, نہ, بلکہ صلح کراؤ. فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى, پھر اگر دونوں میں سے ایک گروہ دوسرے پر زیادتی کرے, فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ, تو اس سے لڑو جو زیادتی کرتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی طرف لوٹ آئے. کیا مطلب؟ مسلمانوں کے درمیان جنگ ہو رہی ہے, بالکل گوارا نہ کرنا, تم سمجھاؤ ان کو, اور جو نہیں مان رہا صلح کے لیے اس کے خلاف تم اقدام کرو, یہاں تک کہ قتال کرو. اس سے پہلے سمجھایا جائے گا, بجھایا جائے, سمجھانے بجھانے کی کوشش کی جائے گی. جیسے کے پی میں کچھ لوگ کوشش کریں جرگوں کے ذریعے سے ہو, فلاں کے, ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, سمجھایا جائے, پھر ان کا سوشل بائیکاٹ کیا جائے گا, ان سے بات چیت بند کی جائے گی. نہیں تو اب جنگ کرو ان کے خلاف. یہ لڑنا مسلمانوں کا اتنا خطرناک ہے, اس کا خاتمہ کرانے کے لیے اور کسی کو صلح پر لانے کے لیے اگر آخری اقدام کے طور پر جنگ بھی کرنا پڑے تو جنگ کرو. صلح اتنی اہم شے ہے, یہ قرآن. فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى, پھر اگر دونوں میں سے ایک گروہ دوسرے پر زیادتی کرے, فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ, تو اس سے جنگ کرو جو زیادتی کرتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئے. مزید یہ تفصیلات سمجھانا, بتانا, سوشل بائیکاٹ, یہ فقہاء نے تفصیل سے بیان کیا. آخری کیا ہے؟ جنگ کرو ان کے خلاف یہاں تک کہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئے, اور اللہ کا حکم کیا ہے؟ صلح پر آمادہ ہو. فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا, پھر اگر وہ پلٹ آئے تو تم عدل کے ساتھ ان کے درمیان, فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا, تو ان کے درمیان عدل کے ساتھ صلح کرا دو اور ہر معاملے میں انصاف کرو. عدل اور قسط یہ ہم معنی کے طور پر آتے ہیں, سینونیمز کے طور پر استعمال ہوتے ہیں. یہاں دونوں آ گئے. خوب عدل کا معاملہ کرنا. اچھا, جس کے خلاف جنگ کی تھی اب وہ آمادہ ہوا ہے صلح پر, تو اب زیادتی نہ کرنا کہ تم تو جنگ کے بعد مانے تمہیں چھوڑیں گے نہیں, نہ نہ نہ, صلح کرا دو عدل کے ساتھ اور ہر معاملے میں انصاف کا معاملہ رکھو اختیار. ان اللہ یحب المقسطین, بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. انما المؤمنون, بلکہ ایک حدیث شریف ہے حضور نے فرمایا علیہ السلام, وہ بات جو نفل نماز, روزہ اور صدقہ سے زیادہ قیمتی ہے, نفل نماز, روزہ اور صدقہ سے زیادہ قیمتی ہے, وہ ہے دو مسلمانوں کے درمیان صلح کرا دینا. ایک بات صلح کا ذکر اگلی آیت میں ویسے آ رہا ہے. اور ایک واقعہ بڑا پیارا, حضور ایک مرتبہ علیہ السلام تشریف لے گا کسی دور دراز بستی میں دعوت کے کام کے لیے, وہاں لوگوں میں جھگڑا ہو گیا, تو حضور کو تاخیر ہوئی صلح کرانے میں, اور لیٹ نائٹ آ کر حضور نے نماز عشاء ادا کی, تو صحابہ منتظر رہے, پھر باجماعت نماز ادا ہوئی. لیٹ نائٹ واپسی کیوں ہوئی؟ صلح کرانے میں حضور کا وقت لگا ہے. اللہ اکبر. اور کبھی میں نے آپ کو وہ واقعہ بھی سنا ہے کہ جب ایک جوڑا, مرد ایک عورت, شوہر بیوی, ان کے درمیان کو جھگڑا ہو گیا, تو اللہ کے نبی علیہ السلام صلح کرا کر آئے, اور حضور بڑے خوش تھے. گھر والوں کو بتایا, آج میں بڑا خوش ہوں کہ میں نے دو کو جوڑ دیا ہے, دو کے اندر ملاپ پیدا کر دیا اللہ کی توفیق سے. یہ بڑی قیمتی شے ہے صلح کا معاملہ. فرمایا اگلی آیت, انما المؤمنون اخوۃ, بلا شبہ اہل ایمان تو آپس میں بھائی بھائی ہیں. فاصلحوا بین اخویکم, بس اپنے دو بھائیوں کے درمیان صلح کرا دیا کرو. واتقوا اللہ, اور اللہ کی نافرمانی سے ڈرو. لعلکم ترحمون, تاکہ تم پر رحم کیا جائے. سارے ایمان والے آپس میں بھائی بھائی ہیں, یہ بات ہم سب کو پتہ ہے, حدیث سے ہم سب کو بتائیں. ساری امت ایک جسم کی مانند ہے, جسم کے ایک حصے میں تکلیف ہو, باقی حصہ اس کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے. تو آج ہم محسوس کرتے ہیں غزہ والوں کو, فلسطین والوں کو, محسوس بھی کرتے ہیں کشمیر والوں کو, برما والوں کو. چائنا میں بھی ظلم کم نہیں ہے, مگر کوئی بھی بات نہیں کرتا. الگور مسلمز جو ہیں وہ جب امریکہ کو یاد آتا ہے تو وہ ہمیں چڑھاتے ہیں کہ تم چائنا سے بحث کرو. بھائی الگور مسلمانوں کے ساتھ ظلم نہ کرے, سنکیانگ کے اندر, یو نیم اٹ, برما. اتنا ہی چیک کر لیں ہمارے ہاتھ بھی دعاؤں کے لیے اٹھتے ہیں کہ نہیں, تو پتہ چل جائے گا کہ کتنے بھائی بھائی ہیں آپس میں. اور ہم سب کو پتہ ہے بھائی بھائی کیسے آج بھائی بھائی ہیں, ہم سب کو پتہ ہے. ادھر سے خبر آتی بھائی ان کو سمجھا دو, ادھر سے خبر آتی ہے ان کو سمجھا دو. کیا ہے, سگے بھائی ہیں, 14 سال سے بات نہیں کر رہا ہے. اچھا نمازی بھی ہیں, اوہ بات نہیں کر رہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ساری امت ایک جسم کی مانند, ساری امت ایک عمارت کی مانند, ایک اینٹ دوسری اینٹ سے ملے تو اس کو مضبوط کرے. ٹھیک, اب مرثیہ چھوڑ دیں, ہم تو اچھے بن جائیں,
کتنی دفعہ یہاں توجہ دلائی، بعد میں توبہ کا ذکر آئے گا پھر دلا دیں. اگر اپنے بھائیوں سے گڑبڑ ہے بھائی مانگ لیں معافی. فرمایا کہ انما المؤمنون اخوۃ، بلا شبہ اہل ایمان آپس میں بھائی بھائی ہیں. فاصلحوا بین اخویکم، پس اپنے دو بھائیوں کے درمیان صلح کرا دیا کرو. واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اللہ تعالیٰ ان ہدایات پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.